السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں، قسط نمبر 13۔ دنیا کی موجودہ کشمکش اور اس کا علاج۔ یہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی تقریر ہے جو ہندو مسلم کے ایک مشترکہ جلسے میں کی گئی، جس میں مختلف سیاسی پارٹیوں اور عقیدے کے لوگ شریک تھے۔ ہمت شکن تجربے۔ اس وقت دنیا کی تقسیمیں بڑی بے رحم ہیں۔ پہلے سلطنتوں اور قوموں نے ملکوں کو بانٹا تھا، مگر اب سیاسی تحریکوں نے قوموں اور محلوں کو بانٹ دیا ہے۔ مذہب کی آڑ میں ایسے فتنے نہیں تھے جتنے آج کی مہذب دنیا اور جمہوری دور میں نظر آ رہے ہیں۔ آج کے سیاسی پلیٹ فارم لوگوں کو جدا کرنے یا اپنے گروپ بڑھانے کے لیے مخصوص ہیں، لیکن اب بھی بے غرضی سے پکارا جاتا ہے تو لوگ اب بھی جواب دینے کو تیار ہیں۔ ابھی اس کا امکان ہے کہ سیاسی پلیٹ فارم کے علاوہ بھی لوگ جمع ہو جائیں گے۔ ہم نے خالص انسانی مسئلوں پر غور کرنے کی دعوت دی۔ ہمارا دل بہت خوش ہے کہ آپ نے دعوت قبول کی۔ آپ کا سیاسی تحریکوں سے گھبرانا تعجب نہیں، انسان اپنے تجربوں ہی سے نتیجے نکالتا ہے۔ آدمی بار بار جن چیزوں سے فائدہ ہوتے دیکھتا ہے اس سے قاعدہ بنا لیتا ہے۔ آج اغراض کے لیے جمع کرنے کی عادت ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہم کسی پارٹی کے ماؤتھ پیس نہیں یا لاؤڈ اسپیکر نہیں، ہمارے سامنے خالص انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اقتدار کی ہوس۔ اس وقت کا انسان اصل بگاڑ سے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن میرے اہتمام سے ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہو میری نگرانی اور چودراہٹ میں ہو۔ بد اخلاقی، بے مروتی، چور بازاری، دولت سمیٹنے کی ہوس سب ٹھیک ہے، لیکن اس کی تولید ہمارے سپرد ہو تو خوب ہے۔ آج سب کے دل کی خواہش یہی ہے، اور جب بھی کسی کے ہاتھ میں انتظام آیا ہے تو اس نے لوٹ پھیر کر وہی نظام قائم رکھا، اور تھوڑی ترمیم کے بعد بات وہیں رہی جہاں تھی۔ بگاڑ کے سمجھنے میں مختلف پارٹیوں میں کچھ زیادہ بنیادی اختلاف نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کا کہنا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے تحت اور ہماری سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ گویا اس پر اعتراض نہیں ہے کہ کارخانہ غلط ہے، بلکہ اس پر غصہ ہے کہ ہمارا سایہ اس کے سر پر نہیں۔ عالمی جنگوں کی حقیقت۔ دنیا کی بڑی جنگیں اسی بنیاد پر لے لی گئیں۔ فرانس، انگلستان، جرمنی، روس، امریکہ وغیرہ سب اسی جذبے کو لے کر اٹھے۔ انہوں نے لفظوں کو آڑ بنا کر یہ مطالبہ کیا کہ نو آبادیات کا انتظام دوسروں کے سپرد کیوں ہے اور دوسری قوم ہمیشہ کیوں حاوی رہے۔ انسانیت کے درد سے بے قرار ہو کر ان میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا۔ ان میں کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کا مذہب جاری کرنے اور دنیا کے ساتھ انصاف کرنے، فسق و فجور اور ظلم و زیادتی مٹانے نہیں اٹھا تھا۔ نہ انگریز، نہ جرمن، نہ روس، نہ امریکہ۔ انہیں اچھے برے، ظلم و انصاف، حق و باطل سے کچھ بحث نہ تھی۔ حاشا و کلا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دنیا کو صحیح نظام زندگی دیں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ان کا پیش نظر یہ تھا کہ ہم لوگ سونے چاندی کی گنگا بہائیں گے اور ملکوں کے ذخیرے اور دولتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انسانیت کے مجرم۔ وہ دنیا پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب ایک نظام زندگی پر ایمان لائے تھے کہ تمام دنیا کو پامال کر کے انسانوں کی لاشوں پر عیش و عشرت کی محفل رچائیں گے اور آدمیت کے ملبے پر اپنی قومی شوکت کا محل بنائیں گے۔ سب ترسے ہوئے ندیدے، دولت کے بھوکے، خواہشات کے غلام، شراب خور، قمار باز، خدا کے بھولے ہوئے، فطرت صحیح کے خلاف بغاوت کرنے والے تھے۔ دل رحم سے خالی، انسانیت کے درد سے عاری تھے۔ انہی کے نقش قدم پر آج قوم اور ملک، ذاتیں اور برادریاں، سیاسی پارٹیاں، قومی ادارے اور قوم پرست حکومتیں چل رہی ہیں۔ سب کا جذبہ یہ ہے کہ ہم اور ہمارے رفیق اور ساتھی عزیز و احباب موج کریں اور وہ موجودہ حالت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ان کو صورتحال سے کوئی اختلاف نہیں، صرف ان لوگوں سے اختلاف ہے جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے۔ وہ دنیا بدلنا نہیں چاہتے، صرف اس کی امامت و قیادت یعنی لیڈرشپ بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش صرف یہ ہے کہ دوسروں کی جگہ ہم آ جائیں۔ آپ کے یہاں مقامی انتخابات ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ بورڈ، میونسپیلٹی، ٹاؤن ایریا وغیرہ کے لیے انتخابات میں نئے نئے لوگ آتے ہیں، لیکن کیا کوئی ذہنیت، نیا اصول زندگی، نیا جذبہ خدمت اور نیا جذبہ اصلاح لے کر آتا ہے؟ کیا کوئی نیا بورڈ، نئی کمیٹی بد اخلاقیوں کی روک تھام کرتی ہے، انسانوں کی بے لاگ خدمت کرتی ہے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی ذہن، ایک ہی اصول زندگی اور ایک ہی جذبہ لے کر آتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زندگی کی خرابیاں اور سوسائٹی کے جھول جوں کے تو رہتے ہیں۔ زندگی کا نقشہ سرے سے غلط ہے۔ اس کے برخلاف پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ سرے سے زندگی کا نقشہ ہی غلط ہے، اسے ادھیڑ کر پھر سے بناؤ۔
اس میں پھر سے رنگ بھرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک شیروانی سلی سلائی لے لی، وہ اس کے جسم پر چست نہیں ہوتی، وہ اس کے ادھر ادھر سے کترتا ہے، کھینچتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ بخیے غلط لگ گئے ہیں، جب تک یہ بخیے رہیں گے اس میں جھول رہے گا، اسے ادھیڑ کر پھر سے بناؤ۔ سیاسی رشوت۔ آج ساری دنیا نے انسان کو اپنی خواہشات میں آزاد مان لیا ہے۔ ان غلط خواہشات کے خلاف جذبہ پیدا کرنے کے بجائے آج ساری پارٹیاں اسے رشوت دے رہی ہیں۔ خواہشات کی رشوت، اخلاقی رشوت، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نظام حکومت آ گیا تو ہم تمہاری خواہشات کو پورا کریں گے اور تم کو عیش و ترقی کا پورا موقع دیں گے۔ اگر اپنی خواہشات کی تکمیل اور آزادی چاہتے ہو تو ہمیں ووٹ دو۔ آج ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اقتدار پا کر تمہارے تعیشات میں اضافہ کریں گے، تمہارے معیار زندگی اونچا کر دیں گے۔ گویا کہ انہوں نے مٹھائیاں دے کر بچوں کی عادت بگاڑ دی، انہوں نے ان کو مٹھائیوں پر لگا دیا۔ دنیا کے انسان بچے ہیں، پارٹیاں اور حکومتیں انہی خواہشات کی ہوا دے رہی ہیں اور ان کی عادتیں بگاڑتی جا رہی ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جتنا اسے دیے جاؤ وہ اور مانگتا جاتا ہے۔ فلم آتے ہیں تو اس کی ہوس اور بڑھتی ہے اور یہ اور زیادہ ہیجان چاہتا ہے اور زیادہ عریاں تصویریں مانگتا ہے۔ یہ دنیا کے انسانی خواہشات پر لگام نہیں لگاتے بلکہ ان کی ہوس کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ۔ پیغمبروں کا یہ راستہ نہیں، وہ خواہشات میں اعتدال و توازن پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر شخص کی خواہش پورا کرنے کی کوشش غیر فطری ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ انسان کا چٹورا پن خطرناک ہے، اس کو چھڑانا چاہیے، چاہے بچے کا دل برا ہو، چاہے وہ کچھ دیر روئے اور مچلے، اس کو برداشت کرنا چاہیے اور صحیح راستے پر لگانا چاہیے۔ یہ غلط فلسفہ ہے کہ خواہشات کو بریک نہ لگایا جائے اور ان کو شہ دی جاتی رہے، اور جب ان کا فساد ظاہر ہو جائے تو پھر حیرت سے دیکھا جائے اور شکایت کی جائے۔ بے لگام بازی۔ سیاسی پارٹیوں کا نظام غلط ہے کہ اس زندگی کے نظام کو قبول کر لیا جائے۔ منہ زور گھوڑا، بے لگام اور غلط گھوڑا انسانیت کی کھیتی کو رونتا چلا جا رہا ہے۔ آج تمام پارٹیاں اس کا سائز بننا چاہتی ہیں۔ منہ زور بے لگام گھوڑوں کی ریس ہے۔ کیا ان کے سامنے انسانی ضمیر کی کوئی قیمت ہے؟ انسانی ہمدردی کا کوئی جذبہ ہے؟ یورپ و امریکہ ہمدردی اور مساوات کا نام لیتے ہیں، ان کی ہمدردی کے پیمانے ہم سب کو معلوم ہیں۔ بیچارے باہر سے ہمدردی کرنا چاہتے ہیں اور اندر وہی ہوس کا بھوت ہے۔ ظلم کے وہاں بڑے عجیب و غریب طریقے ہیں۔ عہدے کا اہل کون؟ ہم کہتے ہیں کہ زندگی کا راستہ منزل سے بہت دور جا پڑا ہے۔ جب تک خدا کا یقین نہ پیدا کیا جائے سدھار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر ہم ظالم کو محتاط اور ہمدرد نہیں بنا سکتے۔ الٹپ آپ کے سامنے نہیں آ گیا۔ میں مطالعے کے بعد کہتا ہوں کہ جب تک آپ یقین نہ پیدا کریں انسانیت کے اصل ماڈل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے اندر سے عزت و عہدے کی محبت، دولت کی محبت نکال دیجیے اور ایثار و قربانی اور دوسروں کے لیے گھلنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عہدہ اسے ملے گا جو اس کا خواہش مند نہ ہو۔ یہ کوالیفیکیشن تھی۔ آج اس کے برخلاف بے حیائی سے خود اپنی قصیدہ خوانی کر کے حکومت بنائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا کردار۔ صحابہ کرام اس سے بھاگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معافی چاہتے تھے کہ اس ذمہ داری کے بوجھ سے مجھے معاف رکھا جائے۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ آپ دستبردار ہو گئے تو کون انتظام کرے گا۔ وہ جب تک کرتے تھے تو اسے بڑی ذمہ داری اور بوجھ سمجھتے تھے، اور جب سبکدوش ہوتے تھے تو بڑا پرسکون ہو جاتے تھے اور سکون محسوس کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار اعظم، کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا۔ سب طرف ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ عین محاذ پر ایک معمولی سا پرچہ مدینے سے آتا ہے کہ خالد برطرف کیے جاتے ہیں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ مقرر کیے جاتے ہیں، تو ذرا بھی ملال نہیں ہوتا۔ بڑی فراخ دلی سے کہتے ہیں اگر میں اس کام کو عبادت سمجھ کر کرتا تھا تو اب بھی انجام دوں گا، اور اگر عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کرتا تھا تو کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی ذوق و شوق سے اپنے کام میں مشغول رہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عزت کی ہوس اور دولت کا بھوت۔ آج سیاسی پارٹی سے کسی کو الگ کر دیا جاتا ہے تو پہلے نکلنے کا نام نہیں لیتا، اڑا رہتا ہے، فتنہ مچاتا ہے، اور اگر الگ ہوتا ہے تو دوسری سیاسی پارٹی بنا لیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عزت کی ہوس، دولت کا شوق اور بڑائی کا خیال دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ بس جب تک موجودہ زندگی کا سانچہ نہیں بدلتا سدھار مشکل ہے۔ میں آپ کو صاف صاف زندگی کی حقیقتیں بتلا رہا ہوں۔ خدا کا خوف اور اس کی رضا کا شوق پیدا کیجیے، روحانی اخلاقی زندگی پیدا کیجیے۔ زندگی سے لطف اندوز ہونے کا شوق جو زندگی کا آئیڈیل بن گیا ہے اسے چھوڑ دیجیے۔
اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔